اور تمام ہدیہ درود و سلام اس نور عظمت خدا کے لیے جو کبھی فاطمہ بنا، کبھی علی بنا، کبھی بلند ہو کر مصطفیٰ بنا، اور کبھی اولاد فاطمہ کی شکل میں حجت خدا بنا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمة الزہراء سلام اللہ۔ اما بعد، شکر خداوند عالم کے ساتھ ایک دعا لازم ہے۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالبضعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہا مع ابنها الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے شہزادی کونین پر حاضر خدمت ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ کہ خدا نے انتخاب کیا تو حاضر ہوئے، بغیر انتخاب کے ذکر فاطمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ذکر علی کر لے، وہ تو کیا خبر کوئی محبت میں کرتا ہو، کیا مشکلات کو دور کرنے کے لیے کرتا ہو، لیکن ذکر سیدہ کرنے کے لیے انتخاب پروردگار ہونا چاہیے۔ ایک کیفیت ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کی خدمت مقدس میں آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے، اور یہ اپنے مقام پر نظامت کے ذمہ داری انجام دینے والے کی محبت، مگر میں اپنی حیثیت کو خود پہچانتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ میری حیثیت کو میرا مولا جانتا ہے۔ یہ ان کی محبت تھی کہ لفظ مولانا سے مجھے یاد کیا۔ قسم بخدا اگر علماء اور طلباء سے محبت کرنے والوں میں نام لکھ لیا جائے تو نجات کا راستہ مل جائے۔ خدا کرے نہ جہلا میں شامل ہوں، نہ جہلا سے محبت کرنے والوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل اتوار کا دن یوم الاحد اور اللہ کے رسول کی روایت کو پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دنوں کے اعتبار سے کہ یاد رکھو دنوں سے دشمنی اختیار مت کرنا، ورنہ دن تمہارے ساتھ دشمنی اختیار کریں گے۔ یہ دن سے مراد ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے۔ تو ان دنوں کی دشمنی میں کیا دن ہمارے دشمن ہو جائیں گے؟ ہفتہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، اتوار آپ کا دشمن ہو سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اس کا مطلب کہ ظاہر قول اور ہے اور حقیقت قول کچھ اور ہے۔ ظاہر حدیث کوئی سمجھے تو ہفتے کے 7 دن، اور اگر باطن حدیث سمجھے تو خود ارشاد فرماتے کہ آل محمد ایام ہیں، اور ان ایام سے دشمنی مت رکھنا ورنہ قیامت میں شفاعت نہ مل سکے گی۔ ہم ایام فاطمیہ کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ سیدہ وہ ذات نہیں جسے دنوں میں تولا جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن مجلس کر لو بہت،
کوئی کہتا ہے 5 دن کر لو بہت، کوئی کہتا ہے عشرہ ہی کر لو بہت. میں کہتا ہوں بس یاد رکھیے، جس نے دنوں کے ترازو میں فاطمہ کو تولا اس نے اپنی عقل کا ماتم کیا ہے. آئیے اختصار کے ساتھ اس تمہید کو مکمل کرنے کے لیے، اتوار کا دن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سکون ملتا ہے مجھے جب دنوں کے نام سے معصوم کے نام لیے جاتے ہیں. ہفتے کا دن رسول خدا کا دن، سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ پیغام کہ آج آپ کا دن ہے اور میں آج آپ کے دن آپ کا مہمان ہوں. آج میں آپ کا مہمان نہیں ہوں، آپ کی پناہ کے اندر ہوں. اب جو ہفتے کے دن مصطفیٰ کی پناہ میں ہو اسے پھر کسی جائے پناہ سے کیا خطرہ. جو ہفتے کے دن مصطفیٰ کا مہمان ہو اس سے فقر و فاقہ سے کیا خوف. صلوات پڑھے محمد علیہ. اتوار کا دن مولائے متقیان کے نام سے، مولا آج آپ کا دن ہے، آج میں آپ کے دن آپ کا مہمان، اور آج میں آپ کی پناہ کے اندر. جو علی کا مہمان ہو جائے، جو علی کی پناہ میں آ جائے، مولا آپ تو وہ ہیں کہ آپ سے بہتر میزبان کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ مضبوط ترین پناہ گاہ رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. اتوار کا دن، پیر کا دن جنت کے جوانوں کے دونوں سرداروں کے نام سے ہے. یوم الاثنین 2 اور 2 امام، یوم الثلاثاء 3 اور 3 امام، جنت البقی 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام. پیر کا دن، منگل کا دن 3 اماموں کے نام سے، پیر کا دن 2 اماموں کے نام سے، بدھ کا دن 4 اماموں کے نام سے. یوم الاربع، اربع معنی 4. حیرت ہے اس مکتب میں رہتے ہوئے بدھ کی نحوست ڈھونڈ رہے ہیں. بدھ کے دن آپ 4 اماموں کے مہمان ہیں، 4، 1 نہیں 2 نہیں. اور بدھ کے دن تو کہیے کہ 4 یار نہیں 4 امام. اور کیسے 4 امام؟ کیا 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام. جمعرات کا دن یوم الخمیس، خمیس مانے 5 مگر 1 امام. اور یوم الجمعہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب غور کیجئے کہ 13 معصومین کے نام میں نے لے لیے، شہزادی کا نام نہیں آیا. نہ ہفتہ، نہ اتوار، نہ جمعے تک. شہزادی کونین کا نام کسی دن میں شامل نہیں ہے. کسی نے مجھ سے کہا مولانا آپ بھول گئے، اتوار کا دن ہم نے پڑھا علماء کی کتابوں میں کہ شہزادی کونین کو بھی لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یوم الاحد، احد کا مطلب اکیلا، احد کا مطلب 1. تو مولائے کائنات اکیلے 1. پڑھ لیجئے شہزادی کونین کی بھی زیارت. لیکن شہزادی کونین کی زیارت میں جملہ نہیں ہے کہ شہزادی آج اتوار کے دن میں آپ کا مہمان، یہ آپ کا دن، میں آپ کا مہمان، میں آپ کی پناہ میں. کیا مطلب ہے؟ کہ سیدہ وہ ذات ہیں کہ جس کی پناہ میں خود امامت رہتی ہے. آپ اور ہم، ہماری پناہ کو علی کہتے ہیں اور علی کی پناہ کو فاطمہ کہتے ہیں.
ہماری پناہ کو حسن کہتے ہیں اور حسن کی پناہ کو فاطمہ کہتے ہیں. ہماری پناہ کو آج جمعے کا دن ہو اگر تو امام زمان کہتے ہیں اور امام زمان کی پناہ کو فاطمہ کہتے ہیں. تو دنوں سے فاطمہ کو تولا نہیں جا سکتا. فاطمہ دن نہیں ہے، فاطمہ رات ہیں، اور رات نہیں ہے، قدر کی رات ہیں. اور ایسی قدر کی رات ہیں کہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا مولا سے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ایک رات کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کیا جانو کہ ایک رات قدر والی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی سوال بنتا ہے کہ آپ کیا جانو، کیا جانو ایک رات کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں رات کیا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں رات کیا ہے، چاند چمکنے لگتا ہے. ہم جانتے ہیں رات کیا ہے، ستارے نمودار ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں رات کیا ہے، سورج نہ ہو رات ہے، اندھیرا ہو رات ہے، چاند چمکے رات ہے، ستارے چمکنے لگے رات ہے. اس رات کہتے ہیں کہ رات جانتے ہو، لیکن کیا رات قدر والی بھی جانتے ہو؟ ہم نے کب کہا کہ ہر رات مراد ہے؟ انا انزلناہ، چونکہ میرے سرنامے کلام میں 5 آیات ہیں اور 5 آیات کا تعلق ہے ابتدائے نزول قرآن سے. اور ابتدائے نزول قرآن کی بات کو شروع کرتے ہوئے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت مقدس میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب موجود ہیں، علماء بھی، خطیب بھی. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ کیا قرآن مجید ایک رات میں نازل ہوا مراد، یا قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا کہ پہلے 5 پھر اس کے بعد کچھ آیات پھر کچھ آیات پھر کہیں سورہ مکمل کہیں آیات؟ نازل کیسے ہوا؟ کہ نازل 2 طریقے سے ہوا، ایک تدریجی ایک دفعی. اس کو آسان کر لیتے، یک لخت اور آہستہ آہستہ. یہ ہمارے پاس پانی کے بانٹنے کا ظرف ہے، اسے جگ کہتے ہیں. اس کے 2 مقام ہیں. ایک یہ مقام ہے کہ جہاں سے اتنا بڑا سائز ہے کہ اس میں آپ چاہیں تو 1 سیکنڈ میں یا 1 سیکنڈ سے بھی کم میں اس کو فل کر سکتے. اس کے بعد ایک مقام ایسا ہے کہ جو اس سے پانی نکالنے کے لیے، اس میں پانی ڈالنا اور ہے، اس سے پانی نکالنا اور ہے. ڈالا گیا تو ایک دفعہ میں، ڈالا گیا تو ایک دفعہ میں، نکالا گیا تو الگ الگ. اور نکالے جانے کے لیے جو جب آیا گلاس لے کر، یہ رکھا کیوں ہے؟ کیا رکھا اس لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث قصہ پڑھنے والا پانی پینا چاہے تو جب وہ آئے اور جتنی اس کو پیاس ہو اٹھائے اپنا ظرف، حدیث سے قصہ پڑھنے والا، اس کے بعد آئے سوسخان، سوسخانی سے پہلے یا بعد میں انہیں پیاس لگی تو کہ ظرف موجود ہے، اس میں آپ نکال کے جتنا آپ کو چاہیے لے لیجئے. مطلب کیا ہوا؟ کہ مطلب یہ کہ یہ جگ بھرا گیا یک لخت اور تقسیم ہوا آہستہ آہستہ. جو جب آتا گیا جتنا چاہا ظرف میں لیتا گیا، تو قرآن نازل تو یک لخت ہوا اور بانٹا گیا آہستہ آہستہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اس سے زیادہ آسان مثال کیا ہوگی کہ قرآن کے دونوں طریقے موجود ہیں، نزول دفعی اور نزول تدریجی. اور اب غور کیجئے، جبل قرآن بعد میں نام پڑ گیا، جبل نور، غار ہرا، چمکتی ہوئی
پہاڑ کی بلند چوٹی غار ہرا، اس کا نام جبل نور، اس سے پہلے جبل عبد المطلب، مکہ المکرمہ میں جبل نور کی پہاڑی بہت مشہور مقام زیارت۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پڑھتے تھے تو کفار مکہ پیغمبر کی نماز کے درمیان خلل ڈالتے تھے، کبھی تالیاں بجا کر، کبھی سیٹیاں بجا کر، اور سکون و خلوت کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب، غور کیجئے گا، شاید میرے اور آپ کی نماز کا مزاج اور ہو، ہم نقل اتارتے ہیں تو مزاج یہ ہے، اس کی حرکت کو نماز کہتے تھے، اس کا مزاج کیا ہوگا؟ جو کھڑا ہو جائے تو قیام کہلائے، جھک جائے تو رکوع بن جائے، اور پیشانی خاک پر رکھے تو مسجود سمجھ میں آئے، اس کی نماز کا انداز کیا ہوگا؟ آپ مسجد حرام کے بجائے سب سے افضل مسجد حرام، اس کو چھوڑ کر آپ کہاں گئے؟ پہاڑی کے اوپر۔ اور پہاڑی پہ کیوں گئے؟ اور پہاڑی پر گئے تھے تو خالی جبل نور پہ کیوں گئے؟ جبل ابو قبیس بھی تو ہے، جبل ثور بھی تو ہے، جبل عرفات بھی تو ہے، جبل سبیر بھی تو ہے، جبل ہند بھی تو تھا، جبل عمر بھی تو تھا۔ ساری پہاڑوں کو چھوڑ پیغمبر جبل نور پر گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جہاں دادا جاتے تھے وہاں پوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص بات کہ جبل نور سے غار ہرا کی بلندی سے جب کوئی سمت خانہ کعبہ کرے تو سمت خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ سمت بیت المقدس بھی ہو جاتا ہے۔ گویا قبلے کی تبدیلی سے پہلے جب بیت اللہ الحرام تھا بیت اللہ المقدس، تو پیغمبر نماز پڑھتے تھے جانب بیت اللہ المقدس، بیچ میں کعبہ آتا تھا۔ ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں سے دونوں قبلوں کو فالو کرنا ممکن تھا۔ اور آپ ایک ایک ہفتہ بسا اوقات آپ قیام کرتے تھے اس پہاڑ پر۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، سیدہ کی ماں ملکۃ العرب طاہرہ بی بی، ایسی خاتون جس کے کنیز اور غلام بہت سارے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر، اللہ اکبر، جن ہاتھوں نے روٹی کھلائی مصطفیٰ کو، انہی ہاتھوں سے روٹی کھائی فاطمہ نے۔ اللہ اکبر۔ جن ہاتھوں سے اللہ کے رسول کو روٹی ملی، انہی ہاتھوں سے روٹی کھلائی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں پہاڑ کے اوپر۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی جوان اوپر جانا چاہے تو جاتے ہوئے لگتے ہیں 2 سے 2.5 گھنٹے، اترتے ہوئے لگتا ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ، اور پورے زیارت کے سفر میں ایک مرتبہ گیا تو کافی ہے، روز جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ نہیں، دن میں کم از کم 2 بار جاتی ہیں۔ اس طرح جاتی ہیں کہ سیدہ کی ماں جب جاتی ہیں پہاڑ پر تو جبرائیل آ کے سلام پیش کرتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ۔ اور آئیے 27 رجب کی شب میں ابتدائے قرآن میں سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان مقدس سے جو پہلی 5 آیات سورہ علق کی امت کی ہدایت کے لیے سامنے آئیں، اس کا ترجمہ اور ہمارا عنوان علم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے رب کا نام جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق،